انفولیب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان اپنے داخلی اور خارجی معاملات کو لے کر بہت تیزی سے اقدامات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نہایت مفید اور درست فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، جو پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حالات کی نزاکت بھانپتے ہوئے پاکستان کی جانب سے ایک زبردست پریس کانفرنس کی گئی۔ DGISPR اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت اور افغانستان کے خلاف مکمل ثبوت فراہم کیے اور عالمی دنیا کو بتایا کہ یہ دونوں ممالک اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے پاس اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ اس کے چند دن کے بعد پاکستانی وزیر اعظم عمران خان افغانستان کے دورے پر گئے اور یہ دورہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل تھا۔ اس سے قبل پاکستان افغانستان کے خلاف دنیا کو ثبوت فراہم کر چکا تھا، جس سے واضح ہے کہ پاکستان افغانستان اور بھارت کے دباؤ میں نہیں ہے۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے ایک بار پھر ڈرامہ شروع ہو گیا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر ایک بار پھر بالا کوٹ والی تحریک دہرا چکا ہے۔ بھارت نے بھرپور دعویٰ کیا کہ پاکستان میں سرجیکل سٹرائیک کی ہے اور اس دعوے میں کیا حقیقت ہے اور یہ دعویٰ عمران خان کے افغانستان دورے کے وقت ہی کیوں کیا گیا۔ دوستو، ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ دوستو، امریکہ میں انتخابات اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں جو بائیڈن کی جیت یقینی ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق اگلا صدر جو بائیڈن بنتا نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ کے جانے کے دن قریب آن پہنچے ہیں اور یہ دن امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر پاکستان سے یہ ہے کہ پاکستان اپنے فیصلے ایک خود مختار ریاست کے طور پر کر رہا ہے اور کسی قسم کے دباؤ کو اہمیت دیتا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان وزیر اعظم نے افغانستان کا دورہ کیا اور اس دورے میں دونوں ممالک کے درمیان بہت سے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ دوستو، ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنا کارڈ غلط وقت پر کھیلا ہے اور یہ دورہ کسی بھی صورت میں خوشگوار ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ DGISPR بابر افتخار نے پریس کانفرنس کے ذریعے افغانستان کے خلاف تمام ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے، جس کا یقیناً افغانستان نے برا منایا ہوگا اور عمران خان کا استقبال کسی بھی صورت میں خوشگوار ماحول میں نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں اور خیالات بلا وجہ مفروضہ نکلے، کیونکہ اس کے برعکس یہ دورہ نہایت ہی خوشگوار رہا۔ اس دورے کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے دورے پر کابل میں عام تعطیلات کا اعلان کیا گیا، یعنی کہ عمران خان سرکاری مہمان نہیں بلکہ عوامی پذیرائی دی گئی اور پورے کابل میں پاکستانی جھنڈے لہرائے گئے۔ دوستو، یہ 100% بات سچ ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے ساتھ جڑا ہے۔ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا کہ اس سال کے آخر تک امریکی فوجیوں کی تعداد افغانستان میں مزید کم کر دی جائے گی۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کو نکالنے کا صحرا پاکستان کے سر جاتا ہے۔ پاکستان نے مجاہدین کے ساتھ مذاکرات کیے اور امریکہ کو مجاہدین کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے کی شدید جدوجہد کی، اور اس سب کے بعد وقت قریب ہے جب افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلاء کا وقت آن پہنچا ہے۔ دوستو، اب جب عمران خان افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں تو اس دوران بھارت کی جانب سے ایک نیا شوشہ بھی چھوڑا گیا، جو ایک بار پھر بھارتی جگ رسائی کا موجد بنا۔ بھارت اب اپنے ہی جال میں پوری طرح پھنس چکا ہے۔ بھارت پاکستان دشمنی کی خاطر اربوں روپے کی سرمایہ کاری افغانستان میں کر چکا ہے اور اب اسے وہ سارا پیسہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے جب پاکستان افغانستان کے امن اور امریکہ کے فرار کے لیے راستہ تلاش کرنے کے لیے دونوں ممالک میں معاہدے کروانے جا رہا تھا، تب بھی بھارت کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ پھر بھارت کی کوشش تھی کہ وہ ان مذاکرات میں ایک فریق کے طور پر حصہ لے، لیکن ظاہر ہے اس وقت امریکہ پاکستان کی ناراضگی اور اپنے ہزاروں فوجیوں کی جانوں پر بھارتی دوستی کو فوقیت نہیں دے سکتا تھا، تو اس وقت بھارت کو منہ کی کھانی پڑی تھی اور بھارت ہمیشہ کی طرح ذلیل ہوا تھا۔ دوستو، اب جب طالبان اور امریکہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں تو بھارت کو یہ بات کسی بھی طرح سے ہضم نہیں ہو رہی ہے اور بھارت چاہ رہا ہے کہ یہ امن معاہدہ کسی بھی طرح سے رک جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔